السلام علیکم، میں آپ کی میزبان عذرا داؤد اور آپ سن رہے ہیں مجھے میرے چینل بنت داؤد پر۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جو سچائی پر مبنی ہے۔ یہ دراصل ایک جذباتی واقعہ ہے کہ میری ایک سہیلی جو دراصل میرے ساتھ ہاسٹل میں پڑھتی تھی، میں نے اسے چند سال بعد کال کی تو وہ فوراً بات کرتے کرتے بے تحاشا رونے لگی۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ تم اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میرے والد ایکسپائر ہو گئے، وفات پا گئے۔ تب میں نے کہا کہ بڑا افسوس ہوا۔ وہ اپنے والد سے جذباتی طور پر بہت زیادہ وابستہ تھی، اور وہ وقت تھا کہ جب ہم نوعمری میں تھے اور ہمارے والدین جوان تھے، تو اس کے والد جب آتے تھے تو اس کے ساتھ کی تمام دوستوں سے ملتے تھے اور ان کے لیے بھی تحفے تحائف لایا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ میرے والد چلے گئے، مجھے اس کا بے حد دکھ ہے۔ حالانکہ میری اس سہیلی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ 2-3 بچوں کی ماں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے والد بہت کم عمر میں چلے گئے، قریب 60 سال کی عمر انہوں نے پائی تھی۔ تو وہ اپنا ایک واقعہ بتانے لگی، کہنے لگی کہ مجھے ایک بے حد افسوس ہوتا ہے ایک واقعہ یاد کر کے کہ جب ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جاتا ہے تو ہمیں اس کا بے حد دکھ ہوتا ہے، لیکن چند ایسے ہمارے ارد گرد اپنے ہوتے ہیں کہ ہمیں جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ہم ان کے جانے کے منتظر رہتے ہیں، اور اس بات کا مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ کہنے لگی کہ میری دادی نے الحمدللہ 100 سال کی عمر پائی، اور میرے والد تو آخر کی اولاد میں سے تھے میری دادی کے، تو لہٰذا میری دادی کافی عمر رسیدہ تھیں۔ تو میری دادی کی طبیعت اچانک بگڑی اور ان کے انتقال کی خبر آئی۔ گھر پر ہم سب موجود تھے اور دادی ہاسپٹل میں تھیں، تو ہم سب بہت رونے لگے۔ گھر میں موت کا ماحول چھا گیا اور بڑی افسردگی، اور میں کافی تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ ظاہر ایک محبت تھی، ساتھ میں رہتے تھے، دادی سے والہانہ وابستگی تھی، لیکن چند گھنٹوں بعد معلوم ہوا کہ افواہ تھی اور دادی جو تھیں کوما میں چلی گئی تھیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس بھیج دیا اور وہ بالکل صحت مند ہو کر گھر آ گئی۔ تو اپنے اس رونے پر کبھی کبھی ہنسی بھی آتی تھی کہ ہم لوگوں نے رونے میں زیادہ جلدی کری۔ دادی چونکہ دوبارہ سے بیمار ہو کے ٹھیک ہو کر آئی تھیں، لیکن کمزوری پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی اور عمر بھی بہت زیادہ تھی، تو ان کے کام بہت زیادہ بڑھ گئے تھے جو پورے گھر کو ہی مل کر ادا کرنے پڑتے تھے۔ تب میں ذاتی طور پر بڑی حساس تھی، تو میں یہ سوچا کرتی تھی کہ بیکار میں ہم لوگ روئے، دادی تو واپس آ گئیں، اب پتہ نہیں کب ہوگا کیا ہوگا۔ ایک جو عموماً ایک انسان ہونے کے ناطے دماغ میں آ جاتا ہے، وہ اکثر آ جاتا تھا۔ دادی سے بیزاری واپسی کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ دادی چند مہینے ہمارے لیے آزمائش بنی، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش ہی مقصود تھی، پھر دوبارہ انہیں بخار ہوا چند ماہ بعد اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد ہم لوگوں کو بہت زیادہ افسوس نہیں ہوا، اور ایک فطری طور پہ تھوڑا بہت افسوس تھا، یا پھوپھیاں رو رہی تھی تو ہم بھی تھوڑا بہت روئے تھے، اور ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد زندگی بڑی اچھی گزرنے لگی، جو ایکسٹرا ذمہ داریاں تھیں وہ ساری ہمارے اوپر سے اتر گئیں، ہم بچوں کے اوپر سے بھی اور ہماری والدہ کے اوپر سے بھی۔ والد بھی دادی کی وجہ سے کافی بزی سے رہا کرتے تھے، تو وہ بھی چند سال تک بڑے فری سے دکھائی دینے لگے۔ ہم لوگوں کی تعلیم مکمل ہو گئی، شادی بیاہ ہونے لگے۔ تقریباً والد نے 7-8 سال کے عرصے میں ہم 2-3 بہن بھائیوں کی شادی سے فارغ ہو گئے۔ ہم اپنے ازدواجی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ والد سے محبت اور زیادہ بڑھ گئی، وابستگی بڑھ گئی، کیونکہ والدہ کی جگہ بھی بہت اچھی طرح سے ہمارا خیال رکھتے تھے۔ کئی بار جہاں پہ ہماری والدہ کو خیال رکھنا چاہیے تھا، ہمارے والد خیال رکھتے تھے، اور ہمارے سسرال کے مسائل پر بھی بڑی گفتگو کرتے تھے اور ہمیں صحیح راہ دکھاتے تھے۔ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے انگلی پکڑ رکھی ہے ہماری ابھی تک ہمارے والد نے۔ پھر اچانک ہمارے والد بیمار ہوئے، ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہمارے والد اتنی کم عمر لائے ہیں۔ پھر چند مہینے ہمارے والد کوما کی حالت میں رہے، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تب مجھے احساس ہوا کہ جن کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو ہمارے لیے بڑی ضروری ہوتے ہیں، انہیں ہم ہر حال میں اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جن کی ضرورت نہیں رہتی ہے، جو کسی کام کے نہیں رہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے کتنے قریبی ہوں، ہم ان کا غیر شعوری طور پر جانے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ میں اب اپنی دادی اور اپنے ابو کی وفات کا جب سوچتی ہوں، اس کا موازنہ کرتی ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں دہاڑے مار مار کر روؤں۔
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری ہی چھوٹی چھوٹی گناہ یا ہماری یہی چھوٹی چھوٹی سوچ ہیں جو ہم سے بہت بڑے بڑے گناہ کرا دیتی ہیں۔ وہ اپنی کہانی، اپنے جذبات سنا کر پھر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن میں بس یہی سوچتی رہی کہ ایک پیغام ہے جو ہم تمام انسانوں کے لیے ہے کہ ہمیں وقت رہتے تمام انسانوں سے برابر سلوک کرنا چاہیے، اور کوئی بھی جو اس دنیا میں موجود ہے، ہمارے ارد گرد ہے، وہ غیر ضروری ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی زندگی ہے، اور زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہیں۔ لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ ہمیں ہرگز یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ آنے والے لمحے میں ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہوا ہے، یا کسی کی موجودگی کتنی ضروری یا غیر ضروری ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو صحیح شعور عطا فرمائے اور انسانیت سے محبت کرنے والا بنائے، کسی کو بھی غیر ضروری نہ سمجھیں، خصوصاً بزرگوں کو ان کا خصوصاً خیال رکھیں، ان کی صحت کا، اور ان کے لیے طویل عمر کی دعا کریں۔ ہماری ایک نیکی ہمارے بہت زیادہ کام آتی ہے، اور کئی بار ان کی دعائیں اور وہ نیکیاں جو اللہ رب العزت ہمارے حصے میں ڈال رہا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔